ربنا ارحم لنا یا ربنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کے بارے میں اللہ رب العزت کے لیے وسیلہ طلب کرنا یہ تو مسلمہ بات ہے، اس میں سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، اور کسی اللہ کے ولی اللہ کے محبوب کے وسیلے سے ہم مانگے اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ مانگنا ان سے صرف ایک ہستی ہے جس سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث طیبہ کثیر تعداد میں اس پر ناطق ہے. آپ سب کو معلوم ہے ایک نابینا شخص ہے اور وہ حضور کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ حضور سے اپنی بینائی طلب کر رہے ہیں. اسی طرح جن کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں وہ حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حضور سے پیر سلامتی کی وہ صحت و عافیت مانگ رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بھیڑ بکریاں دودھ کم دے دیتے ہیں، وہ حضور سے مانگتے ہیں، کیونکہ حضور کو اللہ کریم نے ایک قوت عطا فرمائی ہے. وہ قوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کر دینے والا ہوں اور اللہ عطا کر دینے والی ذات ہے. اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو عطا فرمائی ہے. تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جس سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ رب نے اس ہستی کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ خدا سے جدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا رکھا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت چاہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت. اور رب کائنات نے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری ہے وہ بظاہر تو یوں دکھائی دے رہی کہ آپ نے ماری، لیکن فی الحقیقت تو رب نے ماری ہے. حضور کے ہاتھ کو رب کائنات نے ید اللہ فرمایا ہوا ہے، حضور کے چہرہ کو علم نشأ والضحیٰ فرمایا ہوا ہے، آپ کے سینے کو علم نشأ فرمایا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے دنیا اور آخرت کی تمام خزانوں کی چابیاں عنایت فرمائی ہے. حضور نے لوگوں کو جنت عنایت فرمائی ہے. یہ جو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا، جس کو عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اسے میرے مصطفیٰ کریم نے ہی جنت عنایت فرمائی. تو جنت اور تمام نیکیاں جو ہے مصطفیٰ کریم. ہم حضور سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، ہم حضور سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو رب کائنات نے یہ قوت عطا فرمائی ہے. ہاں دوسرے اولیاء اللہ سے ہم مانگیں گے تو ان کی وسیلے سے رب سے مانگیں گے. اور یہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے خود تعلیم فرمائی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک دعا فرمایا کرتے ہوتے تھے مہاجرین کی ضعیف اور کمزور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا دیا. اللہ ان مہاجرین کی تو فیض یہ فلاح کا عنایت فرما. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں بارشیں نہیں ہوتی تھی تو جب حضور تشریف فرما ہوتے تھے تو پھر لوگ تو حضور کے بارگاہ میں آ جاتے، حضور فرماتے ہو جا، بس ہو جاتے بارشیں، حضور فرماتے رک جا، بس وہ بارش رک جاتی. حضور کے بعد پھر ایک دستور عمل آئے کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو پھر کیا ہوا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ حضور کا چچا ہے عباس رضی اللہ عنہ، انہیں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا کر دو. تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہم انا نتوسل الیک بنبیک نبی المصطفیٰ، ہم آپ کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو وسیلہ بنایا کرتے تھے. اب ظاہری طور پر حضور ہماری بارگاہ میں نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، تو یا اللہ یہ حضور کے چچا ہے، پیارے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے پر رحم فرما اور بارش برسا. تو بارش ہو جاتی تھی. لہٰذا ہم اہل اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ان کی دعائیں اور وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک در ایسا ہے جس سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے قریب آقا کا در ہے، ان سے ہم ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ رب نے آپ کو قاسم بنا دیا ہے، تقسیم بنایا ہے. اور فقہاء نے ایک پیاری سی بات سمجھائی. آپ فرماتے ہیں ہمیں اگر کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور گورنمنٹ کا خزانہ جو ہوتا ہے اس میں سے ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے، ہم نے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانا ہوتا ہے. ہم اگر پرائم منسٹر کے پاس بھی جائیں گے نا اور پریزیڈنٹ کے پاس بھی جائیں گے تو وہ ہمیں تو لیٹر تو ایشو کر کے بتائے گا، وہ کہے گا جا وزیر خزانہ سے مانگ، وہ تجھے دے دیں گے. تو اللہ نے خزانوں کی ساری چابیاں مصطفیٰ کریم کو عنایت فرمائی ہے. اللہ مالک ہے لیکن خزانے سپرد ہیں مصطفیٰ کریم کے، اسی لیے ہم حضور سے ڈائریکٹ
سکینہ تابوت تھا، تابوت سکینہ. اب اس تابوت میں کوئی جان یا روح بھی نہیں تھی، لیکن اس تابوت میں روح اور جان نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں سے کچھ اہل اللہ، کچھ انبیاء علیہ السلام کی تبرکات پڑی ہوئی تھے. وہ جب بھی وہ جنگ کرتے تھے کسی مخالف قوم کے ساتھ تو وہ تابوت سکینہ آگے رکھ لیتے، ان کی وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ انہیں فتح عطا